یہ جلسہ بامقام بست سارنگ مورخہ 8/4/2004 منعقد کیتا گیا بامقام بست سارنگ چھینا شہر۔ وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بحیث واجب القدر والاحترام حضرت سید رحمۃ شریعت جناب فقاہ علامہ سید محمد فاروق انور شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ علینا وعلی جميع المسلمین، معزز محتشم حضرات علماء ذیشان، منتظمین افراد، مکرم حاضرین کرام، اللہ پاک کا شکر عظیم ہے کہ جس کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم سب حضرات یہاں پر منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت اور پروکار محفل میلاد کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری جو محض اس کی توفیق سے ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 20ویں پارے سورہ نمل کی آیت نمبر 75 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے: ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چاہے کوئی آسمانوں کا غیب ہے یا کوئی زمینوں کا غیب ہے، الا فی کتاب مبین، تمام کے تمام آسمانوں کے غیب اور زمینوں کے غیب کتاب مبین کے اندر ہم نے بیان فرما دیا۔ ما من غائبۃ، اہل علم جانتے ہیں ما یہاں پر کلمہ نفی ہے، اور من غائبۃ حرف جار کے بعد جو غائبۃ مجرور کلمہ ہے اس پر تنوین برائے تنکیر ہے۔ تنکیر جب تحت نفی واقع ہوا کرتی ہے تفید العموم والاستغراق، اس کے اندر عمومیت پیدا ہو جاتی ہے، استغراق پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت بینہ کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی ایک بھی غیب ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر ہم نے واضح کر۔ کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ کچھ احباب ایسے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لہذا جن علماء کے نزدیک اور جن اہل تحقیق کے نزدیک کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، تو ان کے نزدیک معنی اور مفہوم یہ بنے گا سورہ نمل کی آیت 75 کا کہ چاہے کوئی آسمانوں کا غیب ہے یا زمین کا غیب ہے، وہ لوح محفوظ کے اندر ہم نے بیان کر دیا ہے، تو ان کے نزدیک لوح محفوظ ہے۔ لیکن محترم حضرات، آئیے خود قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم کرتے ہیں اللہ پاک کا مبارک منشا کیا ہے، اللہ پاک کا ارادہ کیا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید کا 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 37۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہم نے اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے، لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آقا نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی جانب سے بنا لیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں 11ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا
کہ یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی اپنی جانب سے بنا لے. فرمایا اپنی جانب سے اس قرآن کو کوئی ہستی کائنات کی نہیں بنا سکتی ہے. یہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے. تصدیق الذی بین یدیہ، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اور شریعتیں گزری ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے. وہ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ الکتاب لوح محفوظ کی بھی تفصیل بیان جب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے شروع میں ہی اس آیت کے آغاز میں قرآن کا ذکر کیا. ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اللہ پاک کے علاوہ اس قرآن کو کوئی نہیں بنا سکتا ہے، کوئی اسے ہمارے سے وجود میں نہیں لا سکتا ہے. پھر اس قرآن کی اگلی صفت یہ بیان فرمائی تصدیق الذی، یہ مصدق ہے، پہلی شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہے. اور پھر اسی قرآن کی اگلی خوبی اور صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ قرآن تفصیل الکتاب ہے لا ریب فیہ، یہ الکتاب کی بھی تفصیل ہے اور کلام الہی ہونے کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے. جب اللہ پاک خود قرآن کا پورے تسلسل کے ساتھ اس مقام پر تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کی شان میں یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ اس الکتاب لوح محفوظ کی بھی تفصیل ہے، تو ہم نے مان لیا کہ آپ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہی لے لو کہ ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آپ کے معنی اور سمجھ کے مطابق یہی ترجمہ بھی کر لیا جائے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کے غیب وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں. تو قرآن تو لوح محفوظ کی بھی تفصیل ہے. جب اجمال اور اختصار لوح محفوظ کے اندر تمام آسمان اور زمینوں کے غیب موجود ہیں تو جو اس کی بھی تفصیل ہوگی قرآن پاک اس کے اندر تمام کے تمام غیب کیوں نہیں ہوں گے. آپ حضرات کو میری گفتگو کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرات قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا مبارک کلام ہے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان خوبی اور صفت ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جتنے بھی اصول ہیں، کچھ تو تر چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اس کتاب مبین کے اندر یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے بیان فرما دی. پھر آقا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جو ایک تعداد ہے کم و بیش وہ 1,14,000 ہے، جس پر ہمارے علماء اسماء الرجال جو ہیں ان کی تحقیقات زیادہ اسی جانب گئی ہیں اور اسی نتیجے پر گئے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، سن 11 ہجری میں آپ کے وصال اقدس تک ان کی تعداد کم و بیش کچھ اوپر کوئی زیادہ 1,14,000 کے قریب جا بنتی ہے. اور ان حضرات صحابہ کرام میں بڑی بڑی اہل علم ہستیاں بھی ہیں، لیکن 7 ایسی فقیہ مفتی اور اہل علم ہستیاں ہیں جن پر خاص میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی مبارک توجہ حاصل. ایک تو ہے تابعین کے اندر اصحاب ایک علم فقہاء 7، لیکن اسی طریقے سے 7 ہستیاں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اندر بھی ہیں جو قرآن و سنت کے علم میں سب سے ممتاز ہیں. اور ان ہستیوں میں ایک ہستی ترجمان القرآن حبر الامت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ذات سن 11 ہجری میں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا ہے. آپ کی وفات شریف 11 ہجری میں ہوئی ہے، ہجرت کے 11ویں سال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، ان کی ولادت اور پیدائش ہجرت کے قریب ہوئی تھی. اس لیے جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا ہے تو وہ کم سنی کے عالم میں تھے، چھوٹی عمر کے عالم میں تھے، بچپنے کی حالت میں تھے، کچھ زیادہ ان کی بڑی عمر نہیں تھی. اور عالم ہوش میں آنے کے بعد، سمجھ اور خرد کے عالم میں آنے کے بعد ان کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ملا آقا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کا، کیونکہ پھر آقا نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بڑا ایک تھوڑا سا عرصہ ہے اور چند سال ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی شاگردی کا شرف حاصل کرتے ہیں. چند سال جا بنتے ہیں کیونکہ آپ کی ولادت باعث ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے زیادہ سے زیادہ آپ 13 یا 14 برس آپ کی عمر مبارک ہے جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا وصال اقدس ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے
اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان کے والد گرامی اور خود ان کے اعزاء و اقارب اور تمام صحابہ کرام ان کے دلوں کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کیا تھی وہ اپنی نگاہوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ ابھی آپ حاجی نذیر صاحب قبلہ کی زبان سے سن رہے ہیں، نتیجہ یہ جاری کرتا ہے کہ اگر آج کے دور میں معاشرہ خراب ہو گیا ہے تو اس میں سارے کا سارا قصور نیو جنریشن کا نہیں ہے، نئی نسل کا نہیں ہے۔ نئی نسل کو جیسے اسکولوں میں اساتذہ ملے، مدرسوں میں علماء اور اساتذہ ملے، ان کو گھروں کے اندر جیسا ماحول دیا گیا، صحیح بخاری شریف کی صحیح سند سے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر ایک بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حقیقت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا بچہ تو وہ حقیقت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ ہو اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو یہودی بنا دیتا ہے۔ اگر وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جیسے ہی بڑا ہوگا ان کے طور طریقے دیکھے گا، وہ ماحول کا رنگ اس پر چڑھ جائے گا۔ تو والدین ہوتے ہیں محترم حضرات جو اپنی اولاد کو یہودی بنا دیتے ہیں یا کرسچینٹی اور عیسائیت کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہودیت کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہندو مت کی طرف لے کر جاتے ہیں یا کسی بھی گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو یہ والدین کا ماحول فراہم کردہ ہوتا ہے، اساتذہ اکرام کا ماحول فراہم کیا ہوا ہوتا ہے، بڑے بھائیوں کا، بہنوں کا، گھر والوں کا ماحول ہوتا ہے۔ پورے کی پوری ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک تشکیل شخصیت میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اور تقریب شخصیت اور تقریب ذات میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت اس پر ہے کہ کاملین کی صحبت میں آ جاؤ تاکہ جو ان کا رنگ ہے ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر وہ تم پر بھی چڑھ جائے اور تمہاری بھی تکمیل ذات ہو جائے، تم بھی سارے کامل بن جائے۔ آپ ایک صحبت میں بیٹھنے کا کوئی اثر کر مجھے بتائیے کتے سے کیا کام ہے؟ کتا غیر ذوی العقول میں سے، کوئی اسے عقل نہیں ہے، کوئی اسے خرد نہیں ہے، کوئی سمجھ اور شعور نہیں ہے۔ ذوی العقول جنات ہیں یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ اب کتے کا کیا مقصد ہے؟ بار بار قرآن پاک کتے کا ذکر سناتا ہے، کتے نے تو کارنامہ انجام دینا ہے، کتا کوئی مکلف ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید بار بار یہ تذکرہ فرماتا ہے، 15ویں اور 16ویں پارے کے اندر موجود ہے سورہ کہف، 114 صورتوں میں سے یہ مبارک صورت ہے کہ اگر وہ 4 ہے تو ہمیں تو ہم کل وہ ہوں، 5واں ان کا کتا ہے، اور اگر وہ 5 ہے تو 7 تو ہم کل وہ ہوں، 6واں ان کا کتا ہے، اگر وہ 3 ہے تو 4تھا ان کا کتا ہے۔ کتے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اصحاب کہف کے گھر میں اور کوئی ساز و سامان نہیں تھا؟ اصحاب کہف کی اور کوئی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی؟ کیا صرف کتا ہی تھا ذکر کرنے کے لیے؟ لیکن نہیں جی، وہ 3 ہے تو 4تھا ان کا کتا ہے، وہ 5 ہے تو 6واں ان کا کتا ہے، وہ 6 ہے تو 7واں ان کا کتا ہے۔ ایک تو جب بھی اللہ پاک اصحاب کہف کا ذکر فرماتا ہے وہی جلی کے اندر کتاب مقدس قرآن پاک کے اندر 7 کتے کا ذکر ساتھ ہے، اور جب یہ معاملہ تکمیل کو پہنچایا کہ جی وہ آج بھی غار کے اندر آرام فرما رہے تو پھر ذکر فرما دیا، کتے کا ذکر پھر ترک نہیں کیا، حالانکہ کتے پر کوئی احکام لازم نہیں، وہ کوئی پاک چیزوں میں سے بھی نہیں ہے، نجس چیزوں میں سے ہے، غیر ذوی العقول میں سے، لیکن جب اصحاب کہف کا ذکر بند کیا تو ساتھ ہی کتے کا ذکر فرما دیا، فرمایا وہ آج غار میں آرام فرمائے، اور غار کے دروازے پر وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، وہ آج بھی اپنے بازو اس طرح پھیلائے ہوئے ان کے غار کے اوپر آرام فرمائے۔ سبب کیا ہے؟ کیوں کتے کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے؟ میرے دوستو، کاملین کی صحبت کے اندر ایک جانور جو غیر ذوی العقول میں سے ہے، جو نجس چیزوں میں سے ہے، اگر اس نے بھی کاملین کی صحبت کو اختیار کر دیا تو اللہ پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ غیر مکلف ہے یا غیر ذوی العقول میں سے ہے یا بے شعور چیزوں میں سے اور نجس چیزوں میں سے، دیکھا یہ کہ ہمارے پاکوں کے ساتھ تو نسبت کو نبھا رہا ہے اور ان کی وفاداری کے اندر تو اپنے اوقات گزار رہا ہے۔ اور پھر کلبہم باسط، چلو 5ویں 4تھے 6ٹھے مرحلے میں ان کا ذکر آتا رہا کہ اگر وہ 3 ہے تو 4تھا ان کا کتا ہے، ان کا ساتھ ذکر، لیکن یہ خاص ایک مسلسل ذکر ہمیشہ تک کے لیے ذکر کر دیا کہ کلبہم باسط ذراعیہ ہے۔ سیدھا اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ بھئی دیکھو کتا ہے جو جالس علی غارہم، ان کے غار کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کے الفاظ لے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب اللہ شریف کے ایک ایک لفظ سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، ہم نے الحمدللہ اپنے مشائخ اعظام سے ان کو پڑھا، دعا فرمائیے اللہ پاک ہمارے اساتذہ کرام کی عمروں میں
اور جو عالم برزخ میں قدم انجام فرما چکے اللہ پاک ان کے فیوزات کو آرام سے عام فرمائے۔ اصول الشاشی سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے پڑھی، اسامی پڑھی، توضیح و تلویح۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہی مشائخ اور اساتذہ کے حکم پر آگے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، پہلی فصل ہے جی کتاب اللہ کے بیان میں، پھر اس فصل کے اندر جناب جو ہے وہ پہلی چیز آ رہی ہے کہ قرآن پاک کا خاص کا بیان ہے، قرآن پاک کا عام بیان ہے، عام کا بیان ہے۔ پھر یہ ایک لفظ جو ہے یہ صریح ہے، کنایا ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے کیا معاملہ؟ ایک ایک لفظ کے اوپر پوری توجہات جو مرکوز کی جا رہی ہیں، اور ایک ایک لفظ میں سے میں یہ کہوں گا کہ سینکڑوں ہزاروں مسائل شریعت مبارکہ کے اور معاشرے کے حل کیے جا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کے تو ایک ایک لفظ سے جو ہے وہ ہدایت ملے گی۔ خود قرآن نے نہیں فرمایا پوری کتاب کے بارے میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اصحاب تقویٰ کے لیے جو اس قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، یہ پوری کی پوری کتاب خراپ ہدایت ہے۔ محترم ذات، اس کے اندر یہ آیت کہ کتے کا ذکر کرنا ہی تھا تو صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ کتا آج بھی اور ہمیشہ تک قیامت تک ان کی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہیں جالس وغیرہ کریں۔ اور کلبہم باسط ذراعیہ ہے، یہ جو پچھلی والی ٹانگیں ہوتی ہیں ان کو ارجل کہا جاتا ہے، رجل کہتے ہیں پاؤں کو یا ٹانگ کو، اور ارجل اس کی جمع آتی ہے۔ اللہ پاک نے وہ ٹانگوں کا ذکر نہیں کیا، ذراعن تو کہتے ہیں اس بازو کو، اس کے دونوں بازوؤں کا ذکر کیا، اور باسطہ جب سے تو بستن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کشادہ کر دینا، کھول دینا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کا کتا اپنے آگے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، پہلے کتے کا بار بار ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ تو پہلی امت کے لوگ ہیں جو میرے محبوبین ہیں، مقربین ہیں۔ اگر ان کی صحبت میں کتا بھی آ گیا تو میں کلام الہی میں ہمیشہ تک کے لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور آج جو اس کے بیٹھنے کی پوزیشن ہے وہ سبق دیا ہمیں، راہ ہدایت ہمارے لیے کھولی کہ اگر ایک کتا ان کی صحبت میں آیا ہوا ہے تو کتے کا بھی یہ ایک طور طریقہ ہے کہ جب وہ کاملین کے دروازے پر بیٹھتا ہے تو سستی وغیرہ کے عالم میں نہیں بیٹھتا، یہ صرف کھڑا ہی نہیں رہتا، وہ اپنے دونوں ہاتھ بھیک مانگنے کے لیے پھیلا دیتا ہے اور اس طریقے پر ان کی خدمت کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، صحبت کی برکات ہیں جس کی طرف قرآن و سنت ہمیں بار بار متوجہ فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 311 پر صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک، اور ایک سند نہیں، یہ بات امام مسلم علیہ رحمت نے وہاں سے آصفتہ کے اس مجموعے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 311 پر 3 سندوں سے یہ بات بیان سمجھے۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے ایام قریب ہیں، اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ایک بات کی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے وصال اقدس کے بعد ان قریب اہل یمن میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، اس کا نام یہ ہے یقال لہ اویس بن عامر، اویس بن عامر اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کا ذکر آقا نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا وہ پہلے ان کو برس کی مرض لاحق ہوئی تھی اور وہ مرض ختم ہوتی چلی گئی، انہوں نے دعا مانگی تھی، مرض ختم ہو گئی۔ انہوں نے خود اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ مرض جو تم نے میری دعا پر رفع فرمائی ہے، دور فرمائی ہے، باقی جسم سے تو اس کے نشانات ختم ہو جائیں، لیکن میرے ہاتھ کے اوپر یہ تھوڑا سا ایک داغ اور نشان رہ جائے تاکہ یہ مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ کبھی اس مرض کے اندر میں مبتلا ہوا تھا، جب یہ دیکھا کروں گا تو وہ بیماری تکلیف کے چلے جانے کا شکر تیری بارگاہ میں بجا ہے۔ یہ چھوٹا سا نشان میرے اگر یہ پاک نے فرمایا یہ ان کی ہتھیلی کے اوپر ہے، یہ ان کی ایک ظاہری علامت ہے، نشانی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے ان سے ملاقات کرنی ہے، شرط زیارت پانا ہے، حاصل کرنا ہے، اور لو استطعتم انہ لیستغفر لکم، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ان کی بارگاہ میں درخواست کرنی ہے تاکہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان سے ملاقات کرنی ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں میری امت کی بخشش کی دعا کروانی ہے۔ تو میں یہ سب میں تمہیں کیوں حکم دے رہا ہوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ویسے کرنی کا اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر مقام یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ویسے کرنی اللہ پاک کی بارگاہ میں قسم اٹھا دے کہ یا اللہ یہ مسئلہ اس طرح کرنا ہے اور تجھے قسم ہے لابرہ، اللہ پاک اپنی تقدیر کو بدل دے گا لیکن ویسے کرنی کی بات کو رد نہیں پائے گا۔ جو ویسے کرنی درخواست کرے گا اللہ پاک کی طرف سے۔
محترم صاحب دیکھیے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخاطبین اس وقت صحابہ کرام ہیں۔ ایک بات تو میں یہاں پر اور بھی عرض کر دوں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے بھی پہلے، غیب کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ غیب کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ حضرت امام عمر فیضابی علیہ رحمت اور حکیم اسلام حضرت علامہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت 606 ہجری میں انتقال ہوا ان کا، اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے حکماء اسلام ہیں، اور امام راغب اصفہانی علیہ رحمت 502 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، جتنے بھی ہمارے اکابرین اہل علم و فضل ہیں ان سب نے غیب کی تعریف کیا کی ہے؟ غیب کس چیز کو کہتے ہیں؟ تمام نے یہ بات لکھی کہ غیب الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل، یہ بیضاوی کے اندر ہے، باقی بداہۃ العقل یہاں پر استعمال کیا ہے۔ غیب ایک ایسا خفی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی مخفی اور پوشیدہ چیز ہوتی ہے، لا یدرکہ الحس، جس کا ادراک ہماری حس نہیں کر سکتی۔ محترم یہ ہمارے اندر اللہ پاک نے حواس خمسہ رکھے ہوئے ہیں، 5 قوتیں اور طاقتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں جو مختلف چیزوں کو سمجھ لیتی ہیں، ان کو پا لیتی ہیں، ان کا ادراک کر لیتی ہیں۔ تھوڑی سی آپ نظر تو بیٹھ کر مجھے اس بات سنیں گے۔ دیکھو اگر یہ 4 مکان اور 4 حویلیاں پار پلاؤ پک رہے ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ پکائے جا رہے ہوں، ان کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ ایک آدمی یہ کہہ دے خوشبو سن کر